یہ بتائیں کہ یعنی اس کو صاف شفاف انتخابات کہا جا سکتا ہے؟ پاکستان کو بھی دیکھیں آپ نے الیکشن اور وہاں کے بھی. بنگلہ دیش کا یہ جو الیکشن ہے یہ آزاد اور فیئر لیس الیکشن تھا. ٹھیک. اور یہ آزادی اور فیئر لیسنس جو ہے یہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو ملی اور لوگوں نے اس کو اتنے بڑے پیمانے پہ محسوس کیا. اس سے پہلے شاذ و نادر کسی ایک الیکشن میں وہ خالدہ ضیاء والے میں یہ تھوڑی سی آزادی انہیں میسر آئی تھی کہ الیکشن ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ الیکشن ہے. اس پہ میں سمجھتا ہوں یقینی طور پر الیکشن کمشنر بھی اور جو الیکشن کمیشن کے علاوہ خاص طور پہ ڈاکٹر یونس کی جو انٹرم بری گورنمنٹ حکومت. ہے ہاں. بری حکومت تھی وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے اور انہوں نے ایک ایسا الیکشن کروایا. یعنی کہ میں نے بے تحاشا لوگوں سے پوچھا کینڈیڈیٹ سے بھی اور ہر ایک سے کہ آج جو الیکشن ہو رہا ہے سنگل سوال آپ مطمئن ہیں آپ سیٹسفائیڈ ہیں. ووٹروں سے پوچھا جو لوگ مختلف لوگوں کو ووٹ ڈالنے ہیں سب نے کہا تھا سیٹسفائیڈ ہیں مطمئن ہے بہت اچھا الیکشن ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں ول ہو تو صحیح سب کچھ ہو جی سکتا ہے. سب کچھ ہو سکتا ہے. لوگ عید کا دن محسوس کر رہے تھے کیمپوں پہ غبارے لگائے ہوئے تھے سجاوٹیں کی ہوئی تھیں اور کہہ رہے تھے کہ تیار ہو کے آئے ہیں اور عید لگ رہی ہے. اور جنزی تو ویسے ہی بہت پرجوش تھی ان کا تو لائف کا پہلا ایکسپیرینس ہو رہا تھا تو اس لیے وہ تو ویسے ہی خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے. ان کے جو ادارے تھے انٹیلیجنس ادارے یہ وہ ان کو کہیں کسی قسم کا کوئی ڈر یا اس حوالے سے نہیں تھا کہ انڈیا کوئی مداخلت کسی قسم کی کر سکتے ہیں انڈیا را اور باقی جو آبزرور بہت بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے. وہ اگر یہ ہوتا کہ اگر جماعت شرارت. اسلامی یا این سی پی واقعتاً بہت بڑے مارجن سے اگر جیت رہی ہوتی تب یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اگر اس طرح کی کوئی حالات ہوئے تو پھر جو ہے وہ ہنگامے بھی پھوٹ سکتے ہیں. اس کا عین امکان موجود تھا کہ انڈیا کی طرف سے بھی را کی طرف سے اور عوامی لیگ کی طرف سے کیونکہ عوامی لیگ تو ادھر موجود ہے کہ عام تو اور خود بی این پی کے جو عام جو کارکنان یا ووٹر سپورٹر ہیں ان کا رجحان بھی اسی قسم کا تھا. تو اور ابھی الیکشن کے جو یعنی کہ حالانکہ بی این پی جیتی ہے لیکن کچھ بہت سی شکایتیں ملی ہیں کہ جیتے ہوئے جو لوگ ہیں انہوں نے مختلف دور دراز کے علاقوں میں اپنے مخالفین کے گھروں پہ حملے بھی کیے ہیں اور تشدد الیکشن ڈے کے بعد. اچھا. تو کہ الیکشن ڈے کے بعد جو اگلے جو 24 گھنٹے ہیں اس میں تقریباً 320 شکایات موصول ہوئی تشدد کی تو مار پیٹ کے واقعات ہوئے کچھ. تو یہ چیزیں یعنی کہ ایک رویہ ہے نا وہاں پہ مطلب کہ اس طرح سے تو یہ چیزیں ادھر موجود ہیں. لیکن الیکشن کا جو ڈے تھا وہ پیسفل رہا ہے تقریباً. کوئی ایسا بڑا واقعہ نہیں ہوا کہ الیکشن کے اوپر اثر انداز ہو سکتا. ہلکا پھلکا واقعہ تو اتنے بڑے ملک میں ہو جانا کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں ہے. مجموعی طور پر الیکشن جو ہے وہ بڑے خوشگوار انداز سے ہوا اور جو نتائج تھے اس کے اندر صرف درمیان میں جب بالکل ابتدا میں یعنی کہ میں الیکشن کمیشن میں موجود تھا بالکل ابتدائی جو رپورٹ ہوتی ہے نا کہ سب سے پہلے کدھر آیا تو وہ پتہ چلا این سی پی کا بندہ ایک وہ جیت گیا. پھر پتہ چلا جماعت اسلامی کا بندہ ایک جیت گیا اور پھر وہ اس طرح سے چیز آئی کہ جماعت اسلامی کے جو لوگ ہیں ان کے جو ووٹ ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں. اس کے بعد کوئی نتائج رک سے گئے نہیں آ رہے. میں پوچھ رہا ہوں دائیں بائیں مختلف رپورٹروں سے بھی کیا نتیجہ آ رہا ہے وہ سب پریشان تھے نتائج نہیں آ رہے کیونکہ 2-3 گھنٹے تھوڑے سے ڈسٹرب گزرے ہیں. تو ان 2-3 گھنٹوں کے دوران جو ہے یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید کہیں پہ کچھ انتخاب کو مینیج کرنے کی کوئی کوشش ہوئی ہو لیکن پھر شکایت آ جاتی ہے نا. ہاں جی. تو لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد پھر جب نتائج آنے شروع ہوئے تو وہ بی این پی کی بہت بڑے مارجن کے ساتھ فتح کے نتائج آئے. اور کب تک نتائج مکمل ہو گئے تھے؟ نتائج جو ہے وہ مکمل تو اسی رات ہی ہو گئے تھے. اسی رات کو لیٹ نائٹ تک ہو گئے تھے کیونکہ ہم نے تو یہاں پہ الیکشن کہیں کروائے سے رات بھی اس میں کوریج کی ہے تو وہ تو اگلے دن تک لٹکے مجھے یاد ہے لٹکے رہے. 18 کی بات ہے کہ 18 میں رات کو ہم بیٹھے میں ٹی وی پہ تھا تو وہ ٹرانسمیشن ہم کیے جا رہے ہیں باقی کرنے کو بات کوئی نہیں ہے پیچھے سے رزلٹ رک گئے ہوئے ہیں. تو وہ اگلے دن بھی یہی حالات تھے. تو اس کا مطلب بہت کچھ سیکھنے کو ہے پاکستان کے لیے بنگلہ دیش سے. ایک سوال وہ کر لیں
پاکستانی حکومت کا اب یہ صحیح ہے. تعلقات کے حوالے سے آگے مستقبل کیا ہے منظرنامہ، اور ان میں سے صحیح ہے. پاکستان کے لیے یہ بہتر ہے BNP کا جیتنا، یعنی کوئی اس طرح کا